27ویں آئینی ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ کی آئینی کمیٹیوں میں تبدیلی. سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو. چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کر دی. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی بھی تشکیل نو کر دی گئی. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف عدیل سرفراز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی عدیل سرفراز، اپڈیٹ کیجیے گا. کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں 3 عام جو باڈیز ہیں، 2 کانسٹیٹیوشنل باڈیز اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، ان کی اثر نو تشکیل کی گئی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اب آئینی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان نے مشترکہ طور پر جمال خان مندوخیل کو نامزد کیا ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جبکہ جسٹس امین الدین خان کونسل کے سینئر رکن ہوں گے. ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے. اور جسٹس جمال مندوخیل کی جو نامزدگی ہے وہ دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے کی گئی ہے. اور اسی طرح جو 2 سینئر ترین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ بھی اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا رکن ہوں گے. اور جوڈیشل کمیشن میں بھی اب دونوں فاضل چیف جسٹس صاحبان نے متفقہ طور پر اتفاق کے رائے کے ساتھ جسٹس عامر فاروق نامزد کیا ہے بطور ممبر. اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو نامزد کیا ہے. اب 3 ججز پر مشتمل یہ کمیٹی بھی ہوگی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل پریکٹس اینڈ. اچھا عدیل سرفراز، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات چینج ہوئے ہیں اور قوانین میں تبدیلیاں. کیا ان کمیٹیوں کے جو ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی کوئی چینجنگ ہے یا اسی طرح سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی؟ دیکھیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہر 6 ماہ 8 ماہ کے بعد اس میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی زیادہ فعال تھی اور زیادہ با اختیار تھی. بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اختیارات تھے وہ ایک اور کمیٹی جو کہ آئینی بینچز کی کمیٹی تھی اس کو منتقل کر دیے گئے، لیکن یہ اپنی جگہ برقرار رہی. روزمرہ کے جو مقدمات ہیں وہ اسی کمیٹی نے مقرر کرنا ہوتے تھے. اور اب بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقدمات ہوں گے جو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہونے سے تعلق رکھیں گے وہ تمام اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس جائیں گے. تو ایز سچ اس کا کردار تو عام ہے، مگر وہ مقدمات اب شاید ان کے پاس نہیں ہوں گے جو آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے تک وہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے. دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کی آٹومیٹیکلی جو تشکیل ہے وہ اثر نو ہو چکی ہے، کیونکہ آئین کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو آپ کہہ سکتے ہیں حجم ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. پہلے 5 اراکین تھے، اب 7 ہو چکے ہیں. اسی لیے اب جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور جسٹس منیب اختر اس کا حصہ ہے. اسی طرح جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں اور جسٹس منیب اختر بھی اس کا حصہ ہے. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی اب جو دونوں چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی متفقہ طور پر ان کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے جسٹس عامر فاروق کو. تو یہ بیسیکلی وہ لیگل ریکوائرمنٹس تھیں جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سامنے آئیں اور انہیں اب پر کرنا ضروری تھا، ان کو کر دیا گیا ہے. جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو اختیارات سموٹ سیم ہی ہیں جو اختیارات 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھے جوڈیشل کمیشن کے پاس، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے پاس، وہ اب بھی ہیں. بہرحال شکل ان کی تبدیل ہو چکی ہے. جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل سائٹ پر تو وہ اختیارات اگر ہم کہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے منتقل ہو کر وفاقی آئینی عدالت کو ضرور منتقل ہوئے ہیں. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو وفاقی آئینی عدالت کے پاس بھی اب وہ والی پاور نہیں ہے، وہ والی اتھارٹی نہیں ہے جو تقریباً 26ویں آئینی ترمیم تک سپریم کورٹ آف پاکستان انجوائے کیا کرتی تھی. نہ سو موٹو نوٹس دیا جا سکے گا اور اسی طرح دیگر طرز پر بھی جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھا کرتے تھے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے وہ اب نہیں دیکھا جائے گا. دیگر تمام جو پالیسیز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو باڈیز ہیں ان کے اختیارات وہیں کے وہیں ہیں، بس ان تبدیل کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدیل سرفراز، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا.